رحمان کا رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو رحمان کا رمضان سیزن 2۔ میں ہوں علی حیدر اور میرے ساتھ ہے آپ کی اپنی رضیہ ملک، اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمان کا رمضان سیزن 2 رضیہ ملک پروڈکشن کے چینل پہ، یوٹیوب چینل پہ۔ آپ کی پسند کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں اپنی نعت خواہ سے تعارف کراتی ہوں۔ ہماری نعت خواہ ہیں اسما، اور ان کے ساتھ جو ہماری نیو جنریشن میں ہے شاہدہ بشارت، اور ہمارے ساتھ نیو جنریشن میں ہے طیب خان۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے بہت پیارے، بہت اچھے، بہت بڑے عالم، جو ایک بہت بڑے مدرسے سے منسلک ہیں، گڑی شاہ میں ان کا مدرسہ ہے، وہاں پہ یہ اپنے دین اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، اور گو مصروفیت کی وجہ سے ہمارے پاس ضرور آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد جاوید فریدی صاحب۔ السلام علیکم۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہوئے ہم قاری جاوید صاحب سے کہیں گے کہ وہ تلاوت قرآن پاک ہمیں سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اب میں دعوت دوں گی آسما سے کہ وہ ہمیں نعت رسول مقبول سنائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، شہلا لاک ہو محبوب رب دو جہاں تم ہو، خدا ہے مہربان اس پر کہ جس پر مہربان تم ہو، تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو، تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو، جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو، جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو۔ جی قاری صاحب، ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے قاری جاوید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کل ہم نے پروگرام کا سلسلہ کہاں چھوڑا تھا اور کہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ جی علی، کچھ کہنا چاہتے تو نہیں آپ؟ جی، میں بس یاد دہانی بار بار کرواتا ہوں کہ یہ جو ہم 30 روزہ پروگرام کر رہے ہیں وہ ہے اہل بیت تاریخ کے آئینے میں، تو اس میں ہم جو ہے آج چوتھے روزے حاضر ہوئے ہیں، یہ ہمارا چوتھی قسط ہے،
اور ہم فردر اس کو جو ہے آگے لے کے جائیں گے. انشاءاللہ. لاسٹ ہمیں قاری جاوید صاحب ہی بتائیں گے کہ کہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا اور آج ہم کہاں سے شروع کرنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار آج ہم پھر حاضر ہیں قسط نمبر 4. آج چوتھا روزہ ہے. ہم حاضر ہیں جی. ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے اہل بیت تاریخ کے آئینے میں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پچھلا بھی ساتھ تھوڑا سا آپ کو ربط جو ہے وہ جوڑتا چلوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. ہم اہل بیت کا ذکر کرتے آ رہے ہیں فردن فردن. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک نسب ہے وہ بیان ہوا، آپ کے حالات بیان ہوئے، پھر آپ کی ازواجی زندگی کے بارے میں ہم نے سنا. تو کل تک جو ہے نا وہ آپ نے سنا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی ہوئی، پھر آگے آپ کی اولاد ہوئی. آج ہم جو ہے نا وہ سٹارٹ کریں گے کہ آپ نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، اور پھر آگے جا کے آپ سنیں گے کہ آپ کی صاحبزادی کی شادی کن سے ہوئی، ٹھیک ہے، کس سن میں ہوئی، اور پھر مدینہ میں جا کے آپ نے کیا انقلاب برپا کیا، اس کے بارے میں آج تھوڑا سا آپ کو میں بتاؤں گا. تو سب سے پہلے کہ جب کچھ حالات اس طرح کے ہو گئے کہ کفار ہر طرف، آپ کفار نے ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیے اور ہر طرف آپ کا محاصرہ کر لیا، اور چاہے وہ شب ابی طالب کا بائیکاٹ ہو، اور چاہے وہ طائف کا سفر ہو کہ جب آپ طائف کی وادی میں گئے تو طائف کے لوگوں نے، جو اس وقت کے جو آوارہ لوگ تھے، جو گنڈے تھے، انہوں نے پتھر مار کے آپ کو زخمی کر دیا، اور آپ اتنے زخمی ہوئے کہ سر سے خون مبارک بہتا ہوا آپ کی جوتوں تک جو ہے نا وہ خون مبارک بہا. تو پھر وہ ایک بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے فرمایا اے محبوب آپ حکم فرمائیں، جو آپ فرمائیں گے فوراً ان کا انجام وہی ہو جائے گا. لیکن قربان جاؤں میرے اور آپ کے آقا پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، میں زحمت بن کے نہیں آیا، لہٰذا میں بددعا نہیں دوں گا. اور آپ نے بشارت دی، آپ نے غیب کی خبر دی. لوگ تو کہتے ہیں کہ غیب کا علم نہیں ہے، آپ نے غیب کی خبر دی. آپ نے فرمایا کہ مجھے ان کی نسلوں سے خوشبو آ رہی ہے کہ ان کی نسلوں میں اسلام پھیلے گا. سبحان اللہ. بالآخر جب بالکل حالات اس سازگار نہ رہے تو رات کے وقت آپ نے سفر کا آغاز کیا اور اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا. وہ وقت ناظرین کہ جس وقت کفار کا دباؤ ہر طرف کفاروں نے ایک ناکام منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں چھوڑنا، نعوذ باللہ ہم نے قتل کر دینا ہے. اس سخت رات میں قربان جاؤں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفاداری کا ثبوت دیا، اپنے بستر پر سلا دیا حضرت علی کو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چلے گئے. لے کے کون گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق اپنے کندھوں پہ بٹھا کے. آج تو غار ثور پہ ہم اکیلے نہیں اوپر چڑھ سکتے، لیکن قربان جاؤں اس صحابی رسول سیدنا صدیق اکبر پر کہ انہوں نے اپنے کندھوں پر حضور کو بٹھایا اور وہاں پہ جا کے غار ثور میں چھوڑ کے آئے. اور جب کفار آیا انہوں نے دیکھا کہ بستر میں آدمی پڑا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ آج ہمارا جو ہے نا وہ وار چل گیا ہے، نعوذ باللہ آج ہم حضور کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن جب آگے انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی بستر پر ہیں
تو انہوں نے پھر وہ واپس چلے گئے. تو وہاں پہ آپ غار ثور میں 3 دن رہے. پھر آپ نے سفر جو ہے نا وہ سفر رحلت باندھا، مدینہ کی طرف کوچ کر گئے. مدینہ میں آ گئے. مدینہ میں آ کے نہ کوئی جان نہ پہچان، لیکن کچھ لوگوں کو بشارت مل چکی ہوئی تھی، اور اس وقت کے چھوٹے چھوٹے بچیاں اور بچے انہوں نے حضور کا استقبال کیا. سبحان اور ناظرین حضور کا ایسا استقبال کیا کہ قیامت تک، آج سے لے کر اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک نہ کوئی ایسا استقبال ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا. سبحان اتنا اچھا اور اتنا بہترین استقبال کیا کہ ان کی مثال نہیں ملتی دنیا کے اندر. اور پھر آپ وہاں پہ گئے، آپ نے وہاں پہ مسجد نبوی تعمیر کروائی. آپ نے ایک چھوٹی سی سوسائٹی قائم کی جسے مواخات مدینہ بھی کہتے ہیں، وہ آپ نے ایک قائم کی. پھر وہاں پہ آپ نے کچھ لوگوں کو مسلمان کیا. اس کے بعد ناظرین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. سبحان 2 ہجری تھا، سن 2 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا. اور ناظرین آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ جب آپ کا نکاح ہوا اتنی سادگی کے ساتھ. جہیز میں کیا تھا ناظرین؟ آپ سوچ رہے ہوں گے. دونوں جہان کے سردار ہیں، خزانوں کے مالک ہیں، خزانوں کی کنجیاں ہیں، بے شک. لیکن ایک چکی، ایک چٹائی، ایک پانی والا مشکیزہ، یہ 3 چیزیں جہیز میں تھی. سبحان اللہ. اور مہر میں 400 درہم دیے. اور حضرت فاطمہ الزہراء اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری کرتے. اور اس طرح آپ نے اپنی زندگی گزاری. حضرت فاطمہ الزہراء اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور آپ کی جو ہے نا آگے اولاد حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. ناظرین یہ وہ لڑی چل رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا حضرت ختیجہ سے. حضرت ختیجہ سے بیٹی ہوئی حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا حضرت علی سے، اور حضرت علی کے جناب آپ کے بدن سے حضرت امام حسن اور امام حسین پیدا ہوئے. سبحان اور حضرت فاطمہ الزہراء کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. ایک بار نہ تھک گئی، ایک بار تھک گئی تو حضور سے عرض کی کہ میرے لیے کوئی خادم کا انتظام کیا جائے. تو حضور نے فرمایا کہ خادم کی بجائے اگر میں تجھے کوئی بہتر عمل بتا دوں تو آپ نے فرمایا کہ جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ وہ بتائیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ نے سونا ہے نا تو آپ نے 33 بار سبحان اللہ کہنا ہے. سبحان اللہ. 33 بار آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، اور 34 بار آپ نے الحمدللہ کہنا ہے. تھکاوٹ اتر جائے گی ساری پانی. آج اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے. جی بے شک. ہر نماز کے بعد یہ ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، ہاتھوں پڑھتے ہیں. جیسے فرض نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جی جی. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اسے فاطمہ تسبیح کہا جاتا ہے، تسبیح فاطمہ. جی بالکل. یہ وہ ہستیاں تھیں، یہ وہ عظیم خاتون تھیں، اور وہ عظیم رہنما تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنہوں نے
دین پہ پہرا دیا، حضور کی ذات پہ پہرا دیا، پھر حضور نے بھی اپنی صاحبزادی کا نکاح جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیا۔ تو یہ تھا مختصر سا، اگر ہم واقعات میں پڑھ جائیں تو بہت لمبے چوڑی روایات اور اختلافات اور بڑے معاملات ہیں، تو میں نے سمپل ٹو دی پوائنٹ آپ کو بیان کیا ہے تاکہ ایک جو پوری ایک لڑی ہماری چل رہی ہے اہل بیت کی وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے جناب۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ رہ